صحیح بخاری حدیث نمبر 7416۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو میں فوراً اس کا تلوار سے گردن اڑا دوں۔ یہ بات لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تم سعد کے غیرت میں تعجب کرتے ہو؟ حالانکہ میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں، اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے فحش کو حرام کر دیا ہے، چاہے کھلی ہوئی ہو چاہے چھپی ہوئی۔ تو اللہ نے کھلی چھپی فحش کو حرام کر دیا گیا ہے، اور ہم مسلمان فحش کی باتوں کو اتنی فالو ہو جاتی ہے، فحش کی بات میڈیا پر آ جائی ڈڑا در، اور اللہ اور اس کے رسول کے بات کو کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہے 7543۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کے سامنے دو مرد عورت کو لایا گیا جو زنا میں مبتلا تھے۔ اللہ کے رسول نے اس کے عالم کو بلایا، اس نے کہا کہ ہم نے اس کی سزا مقرر کر رکھی ہے کہ اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر گھماتے ہیں، کیونکہ ان کا بڑا بندہ زنا کرتا تھا تو اس پر کوئی بھی قلم نہیں تھا، اس کا غریب زنا کرتا تھا تو اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر گھماتے تھے۔ جیسے آج ہم مسلمان کہلانے والے بندے سر عام بنگلوں میں عیاشی ہو رہی ہے، زنا ہو رہی ہے، سارے دیکھ رہے ہیں، کوئی ان کے لیے قلم نہیں ہے، کوئی اس کے لیے پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اگر غریب کوئی کرے گا تو اس کے لیے سزا بھی ہے، قانون بھی ہے، ہر چیز اس کے لیے۔ اور ہمارے علماء کرام اپنی شریعت بنا کر بیٹھ گئے ہیں جیسے وہ بیٹھ گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توریت لے کر آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورت آل عمران 4 سپارہ آیت نمبر 93 اللہ کے رسول نے پڑھی کہ فاتو بالتوراۃ فتلوا ان کنتم صادقین، توریت لے کر آؤ اور پڑھو اگر تم سچے ہو تو۔ ان کے ایک بندے نے توریت پڑھنا شروع کیا، جب رجم کی آیت پر آ گیا تو اس نے ہاتھ رکھ لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاتھ کو اٹھاؤ، اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہاں کلیئر لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا ہمارے مذہب میں بھی یہی ہے کہ توریت میں بھی یہی سزا، قرآن میں بھی یہی سزا، ہر کتابوں میں بھی یہی سزا، لیکن ان کے عالموں میں بھی دین میں بگاڑ پیدا کیا تو ہمارے علماء کرام نے بھی دین میں۔ اگر ہمارے علماء کرام اٹھ کے کھڑے ہو جائے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں کہ سرزمین پر امن آ جائے گا، اس سرزمین پر ہر بے حیائی بسرائی ختم ہو جائے گی اگر علماء کرام، کیونکہ ہر ایک فرقے میں بند گئے، فرقے میں ایسے قابو ہو گئے کہ اللہ نے کہہ دیا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ مطمئن ہو کر بیٹھ گیا، کیونکہ اللہ کے تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا میں اس پر قادر ہوں کہ میں تیرے اوپر سے عذاب نازل کروں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس سے بھی قادر ہوں کہ تیرے پاؤں کے تحت عذاب نازل کروں، زمین سے طرح طرح کے عذاب نازل کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ نے کہا میں بھی اس پر قادر ہوں کہ تمہیں فرقے میں بانٹ دوں، تم نے ٹولے ٹولے کر دوں، فرقے بنا دوں، وہ تم آپس میں لڑتے پھرو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ یہ عذاب کم ہے، تو آج یہ ہم عذاب میں مبتلا ہیں کہ کتنے ہمارے پاس فرقے ہیں، ہر ایک فرقہ مطمئن ہے کہ میں ہی جنتی ہوں باقی کوئی نہیں۔ اس کا نتیجہ نکلا کہ قانون نکل گیا، کلمہ نکل گیا، میرے نبی کی سنت نکل گئی، سب اس میں دبے ہوئے ہیں کہ میں ہی صحیح ہوں، میں ہی جنتی ہوں، میں ہی جنتی ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ظلم ہو جائے، ستم ہو جائے، سود سر عام ہو جائے، زنا سر عام ہو جائے، پھر بھی عالم مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ان یہودیوں کے عالم ان نے اپنی شریعت بنا لی تھی۔
تو اللہ کے رسول نے اس کو کہا، اس نے کہا صحیح ہمارے مذہب میں بھی یہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ان دونوں کو سنسار کرو۔ حضرت ابن عمر فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ جب اس کو پتھر لگ رہے تھے تو وہ مرد عورت کے اوپر گر رہا تھا کہ اس کو بچا ہو جائے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے اوپر رحم بھی نہیں کرو۔ قرآن کلیئر کہتا ہے، لیکن قرآن سے ہمارا واسطہ کیا، پوتی باندھ کر رکھ دیا، بند کر دیا قرآن کو جیسے یہودیوں نے بند کر دیا اپنے کتابوں کو، نصاریوں نے بند کر دیا، ہم نے بھی قرآن کو بند کر کے مولوی نے اپنی شریعت بنا کے بیٹھ گیا۔ اس سرزمین پر ظلم سر عام ہو رہا ہے، بے حیائی سر عام ہو رہی ہے، اب بے حیائی کو فالو کیا جاتا ہے ہوائے مسلمان۔ اللہ کا نبی کہے کہ اللہ کو غیرت آ رہی ہے، قرآن کہے غیرت آ رہا ہے، لیکن ہمارے بندے ان کو سر عام کر رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس ملک میں جب تک توبہ نہیں کریں گے، ہمارے علماء کرام کردار ادا نہیں کریں گے، تب تک ہم ایک عذاب میں مبتلا ہیں کہ فرقوں سے ہٹ کر نکل کر اللہ کے قانون کو اس زمین پر لے آؤ۔ پہلے تو وہ قانون لے کر آؤ جو ساروں کے پاس ہے، پھر تم فرقے بناؤ۔ اس پر کیوں نہیں آتے ہو؟ کتنے بندوں کا ہاتھ کاٹا گیا ہے، چوری میں چور سر عام ہو رہی ہے، زنا میں کتنے بندوں کو سنسار کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائی ہم سوچے ہم کلمے کو نہیں سمجھے آج، جب تک ہم کلمے کو نہیں سمجھیں گے نہ دنیا میں امن آئے گا، نہ چاہے تم اڑ کے آ جاؤ، کیونکہ اللہ کا عذاب زمین پر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی سنور نہیں جائے گی جب تک ہم خود کو سنوارے نہیں، توبہ طائب کر کے فرقوں سے باز آ کر اللہ کے بندے خاص نہ بن جائے۔